السلام علیکم مائی یوٹیوب چینل MYG یوٹیوب۔ آج کا ٹاپک ہے انسانوں کی آزمائش۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی خیر یا بھلائی آتی ہے تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کسی نعمت کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی نعمت کو اللہ لے کر آزماتا ہے تاکہ انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے۔ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے تو وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ نعمتیں اسباب کے ذریعے آتی ہیں، اسے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے تبلیغ چھوڑ دی۔ پیغمبر کی خطا ہوتی ہے، اعلیٰ درجے سے کام کا طریقہ اختیار کرنا پیغمبر کی خطا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہوتی۔ نیک لوگوں پر بہت آزمائشیں آتی ہیں لیکن بے وقوف کہتے ہیں یہ گناہ گار ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانیاں ادا کرنی پڑتی ہیں، پھر اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس میں کامیابی کے بعد پھر آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر کامیابی کے بعد دوبارہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس طرح آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی آزمائش آئے تو آپ ہمت نہ ہاریں، بلکہ دیکھیں کیا آپ نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی، یا کسی کو کوئی غلط بات کی ہو، یا مال ضائع کرنے والا کوئی عمل کیا ہو۔ کبھی آزمائش اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ منافق لوگوں کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری طرف سے ہے، اور جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ مومن ایسا نہیں کرتا۔ وہ اپنی خیر اور شر کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ بھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ دین کی سمجھ نہ آنا بھی منافقت کو جنم دیتا ہے، اس لیے تو صحابہ کرام اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ اور ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دھوکے باز کسی کا بھی وفادار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ انسان کو بالکل واضح ہونا چاہیے، اگر کسی سے محبت نہیں تو جھوٹی محبت نہ کرے۔ نیت کی خرابی نہیں ہونی چاہیے، یہ منافقت کہلاتا ہے۔ ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی علم بانٹتا ہے تو اسے اپنے کام میں ایماندار ہونا چاہیے، یہاں تک کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ایک مشہور قول ہے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا کمال دے کہ مجھے اپنی راہ میں ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سب خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلیں دور فرما دے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں اپنی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔